دوست کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے مجھ سے لڑ پڑے۔ اقرار الحسن پوسٹ ویڈیو لوگوں نے دیکھی، ملوں گا اسے کہوں گا وہ نوکری کرتی، جاب کرتی بیچاری خود کہ ویکھ لاں گا، نبڑ لاں گا، میں اس وقت یہ ہوں۔ تے اور خنزیر سے بھی زیادہ بہت ہی زیادتی کی کہ یہ ہدیہ قبول کرو، مجھے معاف کر۔ پیپلز پارٹی والے، ٹی آئی والے، عوامی لیگ والے، فوج والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو محنت اور مشقت کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہاں جو محنت مشقت کرے گا اس کا نتیجہ آگے نکلے گا، یہاں نہیں۔ ہم اس کو غلط سمجھیں، ہم محنت اور مشقت کو کرنا چاہتے ہیں دنیا بنانے کے لیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ نے مقدر سے جوڑا ہے اور آخرت کی زندگی کو مشقت سے جوڑا ہے۔ مشقت آخرت کے لیے کرنی ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا اپنی مرضی سے کوئی نہیں اکٹھے کر سکتا، اپنی مرضی سے کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا، اپنی مرضی سے کوئی مال نہیں کما سکتا، اپنی مرضی سے کوئی بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ یہ مقدر کی چیز ہے، دنیا اللہ نے مقدر سے بنائی ہے۔ آخرت جو ہے یہ اس کا تعلق مشقت سے ہے۔ جو یہاں جتنی محنت کر لے گا، جتنی مشقت اٹھا لے گا، اتنی بڑی آخرت بنا لے گا۔ یہ فارمولہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں چلے جانے کے بعد جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے ان کو پھر کسی بات کا کل کیا افسوس نہیں ہوگا، بس جنت میں چلے گئے خوش۔ لیکن جنت میں جا کے بھی انہیں جس بات کا افسوس ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ میں نے دنیا میں وہ جو وقت تھا وہ ضائع کیا تھا، اگر اس وقت تھوڑی سی میں اور محنت کر لیتا تو وہ میری جنت جو تھی نا وہ والی تھی۔ کیونکہ جنت کے درجے ہیں، درجے 1 2 3 اس طرح اوپر سے اوپر درجے ہیں۔ اب وہ اوپر والے درجے کی جنت کو دیکھے کہ اگر میں وہ وقت ضائع نہ کرتا تو وہاں ہوتا۔ اس بات کو ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے رائے گنج کے، مولانا جمیل صاحب، وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ہمیشہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے عبد الوہاب صاحب کو دیکھا اپنی زندگی میں آخرت کی محنت کرتے ہوئے، کہ آخرت کی محنت کیسے کرتے ہیں۔ یہ دیکھا ان کو کہ وہ 24 گھنٹے لگے ہوتے تھے کہ آخرت بنانی ہے، آخرت بنانی ہے۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں نے ان کو دیکھا صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہ نکلے، اسلام آباد گئے، اسلام آباد جا کے لوگوں میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کھانا کھا لیں، نہیں کھایا، پشاور چلے گئے، ظہر کی نماز وہاں جا کے پڑھی، وہاں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کھانا کھا لیں، نہیں کھایا، تو وہاں سے کوہاٹ چلے گئے، کوہاٹ جا کے بیان کیا۔ شام ہو گئی، انہوں نے کہا کھانا کھا لیں، انہوں نے کہا کھانا ساتھیوں کو کھلا دو، گاڑی میں رکھوا دو۔ وہیں سے آگے بنو چلے گئے، بنو رات کو بیان کیا، رات کو 11:30 12 بجے وہاں بیان کیا، اور وہاں سے سیدھا کھانا راستے میں تھوڑا بہت گاڑی میں کھایا، سیدھا آئے رائے گنج۔ رائے گنج آ کے
فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد بیان شروع کر دیا۔ تو کہہ رہے میں کمرے میں گیا ان کے، سارا میرے سامنے ان کا یہ تھا دوڑ بھاگ، تو کہہ رہے میں نے جا کے ان سے کہا عبدالوہاب جتنا مرضی بھاگ لے تو، جتنی مرضی مشقت اٹھا لے، لیکن تجھے بھی جنت میں جا کے اس بات کا افسوس ہوگا جو وقت دنیا میں ضائع کیا، کہ ایک ایک سیکنڈ پہ فیصلہ ہونا ہے آخرت کا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اس وقت دنیا کا بہت خطرناک دور ہے کہ کوئی یہ بات کر ہی نہیں رہا۔ آخرت کی بات تو کرنے والے سارے ایسے ہو گئے جیسے کہ یار تسی کی وہی گلنا کر رہے ہیں، دنیا کتنے کتنے چلے گی، تسی ہٹ دے ہی نہیں۔ یعنی وہ بیچارے یعنی آخرت کی بات فضول بات ہے، یہاں کی باتیں کرو، دنیا کی باتیں کرو، یہاں کیسے بنانا ہے، اس کی دنیا کو کیسے بنانا ہے۔ نہ کسی میڈیا پہ یہ خبر آ رہی ہے، نہ اور جو کر رہے ہیں وہ پاگل ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، کسی کے بس میں کچھ نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ ابھی میرے دوست کا انتقال ہو گیا، یہ ملک پرویز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ نون لیگ کے ہوتے تھے MNA۔ تو کل ان کی دعا پہ میں گیا، اس آدمی کی دعا پہ جا کے مجھے اس پہ رشک آیا۔ رشک کیسے آیا کہ اس کی دعا پہ کیا پیپلز پارٹی والے، کیا PTI والے، کیا کاف لیگ والے، کیا فوج والے، ہزاروں لوگ تھے ان کی دعا میں۔ اتنے لوگ میں نے کبھی کسی کی دعا پہ نہیں دیکھے، اتنے لوگ تھے۔ تو مجھے رشک آیا اس پہ کہ یار یہ تھا وہ آدمی جو صحیح زندگی گزار کے گیا ہے، سب سے محبت بانٹ کے گیا، وہ سب سے محبت بانٹتا ہوا گیا۔ تبھی تو سارے لوگ، اتنے بڑے لوگ، زیادہ لوگ تھے، کیونکہ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ جنازے بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے تم نے۔ تو ابھی میں ان کے گھر گیا، ان کی اہلیہ محترمہ، ان سے بھی افسوس کر کے آیا ہوں، ابھی یہاں پہنچا تو سامنے ان سے ہو کے آیا ہوں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا دیکھیں، تو وہ بہت رو رہی تھی کہ نہیں بھائی بس مجھے صبر نہیں آتا، مجھے صبر نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا میں آپ کو ایک مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جملہ کہا، وہ آپ کو سناتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے اتنا صدمہ تھا کہ مجھ سے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ 2 4 5 دن گزر گئے، صدمہ کم نہ ہو۔ تو کہہ رہے میں نے اپنے جو ان کے پیر تھے یا روحانی پیشوا تھے، ان سے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو میں نے خط لکھا کہ جی میرے پہ ایک کیفیت ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیفیت کم نہیں ہو رہی، صدمہ بہت زیادہ ہے۔ تو کہہ رہے انہوں نے ایک جملہ لکھا جو مجھے یاد ہے، وہ میں نے کہا میں وہ جملہ آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں کہا بہن وہ انہوں نے یہ کہا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے فرمایا مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہ دیکھو باپ کے انتقال پہ افسوس ہونا یہ فطری بات ہے، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، وہ چلا گیا، یہ فطری بات ہے، لیکن بے اختیاری چیز پہ، جس پہ اختیار نہ ہو، اس پہ اتنا رنج کرنا یہ قابل اصلاح ہے۔ جس میں تمہارا اختیار نہیں ہے تو اس پہ اتنے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بہن آپ کا ساتھ تھا ان کے ساتھ، 50 سال کا آپ کا ساتھ تھا، مگر آپ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ آپ کے شوہر بعد میں تھے، اللہ کے بندے پہلے تھے۔ میری ماں بعد میں تھی، اللہ کی بندی پہلے تھی۔ ہم سب اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو صبر کریں، ان قریب اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جنت میں اکٹھے ہو جائیں، ایسا کر کے جائیں جس طرح ملک پرویز صاحب کر کے گئے ہیں۔ کیا خوبصورت زندگی گزار کے گیا ہو۔ کبھی میں نے میرے دوستوں نہیں دیکھا کسی کا غم میں یا خوشی میں وہ شریک نہ ہوا۔
مسکراتا چہرہ، ہر وقت مسکراتا چہرہ، خوش دلی سے ملنے والا آدمی، یہی جانا ہے ساتھ اچھے اخلاق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، یہ نہیں کہا کہ جو ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا ہے، یا ساری زندگی حج کرتا رہا ہے، یا ساری زندگی عمرے کرتا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ سب سے میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یہ میں نے ملک پرویز صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا، کیا اخلاق والا آدمی، اللہ اس کو کرم جنت نصیب فرمائے، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خطاؤں کو اپنی قدرت سے معاف فرمائے۔ ہم نے بھی مرنا ہے میرے دوستو، ہم نے جانا ہے، ہم جانے کی تیاری کریں۔ کتنے لوگوں کے مرنے پہ غم زدہ ہوتے ہیں نا کہ جی غم ہو گئے۔ وہ میرے ایک جاننے والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ کا، تو وہ والدہ بھی بہت بڑی عمر کی تھیں، 96 سال میں انتقال کی، تو ان کے بیٹے جو 75 سال کے تھے وہ سامنے بیٹھے رو رہے تھے۔ میرے ایسے میں بیان کر رہا تھا ان کے دعا پہ، تو سامنے بیٹھے رو رہے تھے، تو بہت زیادہ رو رہے تھے، تو میں نے ایک دم کہا، میں نے کہا جی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان قریب ملاقات ہو جائے گی ان سے، ان قریب ان سے ملاقات ہو جائے گی، مطلب آپ بھی جانے والے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو بیان کے بعد ان کے بچے مجھ سے لڑ پڑے، انہوں نے کہا تو ساڈے ابے نوں ہی مارنا چاہنا ہے، آپ کسی کو کہو کہ جی آپ نے مر جانا ہے، آپ کسی کو جی آپ نے مر جانا ہے، کیا خیال ہے، کیا کہتا ہے وہ ایک دم یہ کہے گا کہ منہ پیڑا ہوئے تو گل تو چنگی کرنی چاہیے تھی، کی منحوس گلاں شروع کرتی ہیں۔ ہم موت کی خبر کو منحوس خبر کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک ہستی ایسی تھی، آپا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، سب سے بڑی شہزادی۔ جب حضور کے جانے کا وقت آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فاطمہ کو بلایا اور بلا کے کان میں کہا کہ فاطمہ میرے جانے کا وقت آ گیا، تو ایک دم رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کیا تو کہا فاطمہ کان قریب لاؤ، تو کان میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ فکر نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی، یعنی تیری زندگی بھی تھوڑی ہے۔ تو فاطمہ خوش ہو گئی رضی اللہ، خوش، ایک دم ہنسنے لگی کہ میں بھی چلی جاؤں گی۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات تھی، آپ پہلے روئیں، پھر بتایا کہ پہلے مجھے کہا تھا میں جا رہا ہوں، رونے لگی، جب کہا سب سے پہلے تم آؤ گی تو میں خوش ہوگی۔ تو ہم کسی سے کہہ کے دیکھیں گے جی آپ جانے والے ہیں، آپ بھی، تو وہ ایک دم موت، کیونکہ ہم مرنا چاہتے ہی نہیں، ہم نہیں مرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مرنا، دیکھو مرنا تو وہ چاہے گا میرے دوستو جس کو یہ یقین ہوگا کہ ابھی میں مروں گا تو مرتے ہی میرا اکرام شروع ہو جائے گا، مصیبتیں ختم، پریشانیاں ختم، ایک دم مزے شروع ہو جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، دوستوں سے ملاقات ہوگی، پہلوں سے ملاقات ہوگی، جائیں گے بس مزے کریں گے وہاں۔ جس کو یہ یقین ہے وہ تو مرنا چاہتا ہے۔ اب یہ یقین کس کو ہو؟ یہ یقین کس کو ہوگا؟ یہ یقین اس کو ہوگا جو اس زندگی میں جانتا ہے۔ ہم جانتے ہیں سب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں سب پتہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بتاتا ہے میرے دوستو، ایک نیویگیشن سسٹم یہاں لگا ہوا ہے جو بتاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ اندر کے اعمال کا خوف ہے، ہمیں مرنے کا خوف نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال کا خوف ہے۔ اسی لیے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی موت پہ، لوگوں کی موت پہ سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں، ایمان سے بتائیں، اکثر و بیشتر سوال کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وہ پرویز صاحب انتقال ہو گئے، اچھا کتنی عمر سی؟ یہ کیا سوال ہوا کتنی عمر سی؟ کتنی عمر سی اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کتنی عمر میں موت آئی اور میری کتنی عمر ہے، تو کتنا وقت باقی ہے وقت میں میرا، اپنے وقت سے جوڑ رہے ہوتے ہیں اس کو، ابھی میرے پاس کتنا وقت ہے۔ موت تھوڑا دیکھتی ہے کہ جوان ہے کہ بوڑھا ہے کہ بڑا، ہم جانے والے ہیں۔ اس کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کا مفہوم ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. لذتوں کو توڑ دینے والی چیز. آدمی مزے کر رہا ہو، خوب مستی کر رہا ہو، اسے پتہ چلے مرنے لگے ہوں تو کیا کہاں جائے گی مستی؟ لیکن چونکہ اس کا معاشرے میں تذکرے ختم ہو گئے اس بات کے. اس وقت تذکرہ صرف ایک بات کا ہے کہ پیسے کیسے کمانے ہیں، مال کیسے آئے، چیزیں کیسے آئیں، اور چیزوں کی اتنی پبلسٹی ہو رہی. کیونکہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے، جس کی بات سنتا ہے، اس کا یقین آتا ہے دل میں. ابھی ٹی وی کھول کے دیکھو، یہ خرید لو، یہ خرید لو، نئی آ گئی، وہ نیا فون آ گیا، 13 نمبر آ گیا، پتہ تو 13 نمبر آ گیا فون. اوہ ہوئے کیا اس میں فیچرز ہیں یار، اس میں کیا خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. بلا نئی ایم جی دیکھیے، ایم جی نئی آ گئی، اس کی بتی پیچھے لگی ہوئی ہے، آگے اس کے یہ لگا ہوا. نان سینس. لوہے کو یوں کر کے یوں کر دیا، اب اس کے پیچھے باتیں ہو رہی ہیں. وہ 180 تے لے گیا گڈی، 150 تے لے گیا. وہ تو یہ فضول باتیں کر. اور موت کے قبرستان میں کھڑے ہو کے بھی اپنی موت یاد نہیں آتی میرے دوستوں. وہیں بھی اور بات کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے، کیونکہ میرا پروگرام ہے ہی نہیں مرنے کا. بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور. اس وقت پیسے کی بات کرو، چیزیں مال، چیزیں مال، چیزیں مال. اور یہ پیسوں کی یاد رکھو، یہ پیسوں کے تذکرے، چیزوں کے تذکرے، یہ انسان کو وہاں لے کے جاتے ہیں. خدا کی قسم یہ سارا ایمان بھی چھین لیتے ہیں. یہ چیزیں ایمان چھین لیتی. یہ پیسوں کے اب یہ کیا ہوا ہے، یہ دنیا معاشرے میں آپ دیکھتے نہیں روزانہ یہ کیا ہوا. اب میں کسی راستے میں آ رہا تھا، کسی مجھے بھیجا اقرار الحسن معافیاں مانگ رہا ہے کہ وہ لڑکی جس نے وہ جو ڈرامہ سا کیا وہاں ٹک ٹاکر نے جو ڈرامہ کیا تھا، ڈرامہ کر کے اس کے جب ویڈیوز سامنے آئیں، پہلے لوگ کہتے رہے کہ جی وہ اقرار الحسن بھی کہتا رہا یہ تو قوم کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ فراڈ ہوا، ان کو یہ کرنا چاہیے. وہ اس کی تحمیدیں باندھی. جب اس لڑکی کی ویڈیوز سامنے آئیں، جو اس کی فحش ویڈیو لوگوں نے دیکھیں، تو انہوں نے ہوئی تو فراڈ. پھر الٹیمیٹ اللہ کا بھی قانون ہے، الٹیمیٹلی اس کی وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی جہاں وہ پیسے مانگ رہی کہ اب جو لڑکے پکڑے گئے ہیں ان سے اتنے دیر پیسے لو. جب یہ بات سامنے آئی تو وہ کہتا ہے میں قوم سے معافی مانگ رہا ہوں، میں نے مجھ سے بڑی زیادتی ہوئی، میں نے یہ کیا کہہ دیا. مجھے خدا کی قسم، آپ کو یہاں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس بچی پہ افسوس ہے کہ وہ بچی کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے. چند پیسوں کے لیے اپنا سب کچھ ہی بیچ دیا، ایمان بھی بیچ دیا، دین بھی بیچ دیا، ملک بھی بیچ دیا، اپنی عزت بھی بیچ دی پیسے اکٹھے کر. اور یہ پیسے نہیں کام آیا کرتے. میرا دل کر رہا ہے میں اس لڑکی سے جا کے ملوں، اسے اگر میرے موقع ملا تو جا کے اسے ملوں گا، اسے کہوں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ بیٹا کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے تو. ان قریب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سارا کچھ سامنے رکھ دیا جائے گا، سارا کچھ سامنے رکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں. آج تک کسی کے کام نہیں آئے پیسے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تمہیں کس مال سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے یا لوگوں کے مال سے محبت ہے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا سوال ہوا، آپ کا سوال سر ماتھے پہ، مگر سوال سمجھ نہیں آیا. کون ہے جو اپنے علاوہ کسی اور کے مال سے محبت کرے گا، ہمیں تو اپنے ہی مال سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں جو تم کیا کہہ رہے ہو. تمہارا مال کون سا ہے، تمہیں پتہ تمہارا مال کون سا ہے؟ تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے کھا لیا یا پہن کے پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا، صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دیا، وہ تمہارا مال ہے.
باقی جو مال ہے جو چھوڑ کے جا رہے ہو یہ تو لوگوں کا ہے، اور تم اپنے ایمان سے بتاؤ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ تم اس مال سے محبت کر رہے ہو جو یہاں چھوڑ کے جانا ہے لوگوں کا۔ میرے بچے آندہ کی بنے گا، یہ بچے آندھی روزی ہے، یہ بچے آندہ ہے، بچے 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 بچے، اور تم خدا ہو بچوں کے۔ جس طرح تمہارا پالنے والا اللہ ہے، بچوں کا پالنے والا بھی اللہ ہے۔ مال اگر اللہ دے دے تو خرچ کرو لوگوں پہ، اس کو لوگوں پہ خرچ کرو خدا کے لیے، آگے اپنے ساتھ لے جاؤ اس کو، اس مال کو یہاں چھوڑ کے نہ جاؤ، ساتھ لے جاؤ۔ سیکھو، صحابہ کی زندگی سے سیکھو۔ اللہ نے صحابہ کی زندگی کو مثال بنا کے دیا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ قربان جائیں، سبحان اللہ کیا لوگ تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مال آیا، اتنا بڑا کوئی برتن تھا جس میں سونے کی اشرفیاں بھیجی امیر المومنین نے کہ امی جان سے کہو مال بہت آ گیا خرچ کرے، تو انہوں نے اپنی ملازمت سے کیا کہا، بیٹا اس کو وہیں رکھ دے، وہیں رکھ کے تقسیم کر دے دے لوگوں، ضرورت مندوں کو دے دے۔ جب سارا بانٹ دیا تو خود روزہ تھا، اپنا روزہ تھا، شام کو خادمہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا امی جان آپ نے سارا مال تقسیم کر لیا، 1 درہم ہی رکھ لیتی، ہم کچھ آج ہم بھی گوشت سے روزہ افطار کر لیتے۔ تو امی جان نے کیا ارشاد فرمایا؟ امی جان نے ارشاد فرمایا کہ اب تانا مارنے سے کیا ہوتا ہے، پہلے یاد کرتے تو شاید رکھ ہی لیتے، مجھے یاد ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے اور گھر میں کچھ نہیں کھانے، سارے ہی بانٹ دیا۔ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے تو اس کی ساری بانٹ دی، دستی بچا لی، دستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ کس نظریے سے بچا لی کہ حضور کو پسند ہے، ان کے لیے بچا لی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو تشریف لائے تو آپ نے پوچھا عائشہ کچھ بچایا کہ سارا بانٹ دیا؟ کہا یا رسول اللہ سارا دے دیا، ایک دستی بچ گئی، ایک دستی بچ گئی۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہائے ہائے، اوے نبی کی بات سنو میرے دوستو، حضور کے وسلم میں عائشہ جو بانٹ دیا وہ بچ گیا، جو بچ گیا یہ نہیں بچا۔ وہ جو تم نے بانٹ دیا وہ بچ گیا، یعنی وہ آگے چلا گیا، ہمارے لیے چلا گیا، ہمارا بچ گیا، یہ نہیں بچا۔ ہم باندھ کے رکھ رہے ہیں۔ میرے خاندان میں میری ایک رشتہ دار ہے، اس کے بعد پیسے، وہ نوکری کرتی، جاب کرتی بیچاری، خود خامد اس کا ہے نہیں، اور پیسے جوڑ کے 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی، 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی، جوڑی جا رہی اور جوڑ کے آخر مر گئے، اور پیسے آگے بچے۔ کل مجھے ایک آدمی نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آنے دیں گے، یہ ٹھیک بات ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو بخیل سے بڑی نفرت ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہ دیں گے۔ اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آئے گی؟ جتنی دور زمین آسمان ہے اتنی دور سے خوشبو آئے گی۔ تو بخیل پتہ کون ہوتا ہے؟ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ بخیل اس کو کہتے ہیں جو اپنے اوپر تو مال خرچ کرے خوب، خود تو اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھے گھر، اچھی سواریاں خود تو کرے، لیکن کسی کو نہ دے، اس کو کہتے ہیں بخیل۔ اس کا جو باپ ہے، بخیل کا جو باپ ہے وہ کنجوس ہے۔ کنجوس کون؟ جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ کسی پہ خرچ کرے۔ یہ کیوں نہیں سیکھ رہے یہ والے SOPs کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں، میرے کو آخرت کی بات کر ہی نہیں رہا کہ تو نے مرنا ہے، ہم جانے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں رہنے واسطے نہیں آئے۔ زندگی کس طرح کی گزارنی ہے، کیسے گزارنی ہے، یہ سیکھ ہی نہیں رہے، کوئی نہ کوئی سکھا رہا ہے۔ جو منہ میں آ رہا کر رہے نہیں کر رہے، اپنے ایمان سے بتاؤ۔ جو دل، جس کو ذرا سی طاقت ملتی ہے، ذرا سی قوت مل جاتی ہے، وہ کہتے دیکھ لیں گے سب نے، اب میں دیکھ لوں گا، اب میرے ہاتھ میں پاور آئی، اب دیکھوں گا۔
اور آج میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ مجھے اس حدیث ابھی میں نے لکھی تو میں کہا پڑھ کے میں نے اس کو کاپی کر لیا کہ پڑھ کے سناؤں گا تاکہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو کیونکہ آگے. اور کس سے روایت ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. عمر رضی اللہ جس کی روایت میں وہ شک بھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں، دنیا میں عزت والا بناتے ہیں، بڑا بنا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے. یہ ایس او پیز ہے، غور سے سنو. اور جو تکبر کرتا ہے کہ ویکھ لانگا نبڑ لانگا میں اس وقت یہ ہوں میرے پاس یہ آ گیا میں وہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اگرچہ خود اپنے خیال میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کی نگاہوں میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. یہ الفاظ دیکھیں، یہ تکبر کا ایک حدیث میں نے سنائی ہے آپ کو. تکبر کے بعد جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کچھ کہ میں کچھ ہوں، میں اے کر دیا گا میں وہ کر دیا گا. آپ نے دیکھے ہوں گے جو اے کر دینے والے وہ کر دینے والے دنیا میں کس لیول کے ذلیل ہوتے ہیں، آپ نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، جنہوں نے کل کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے. اللہ نے قرآن اس بات سے بھرا. فرعون کی مثال دی، نمرود کی مثال دی، جو اپنے آپ کو ہم یہ کر دیں گے. یہ صرف بادشاہوں کے لیے نہیں ہے، یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. نیمے ہو جاؤ خدا دا واسطہ، ہم کچھ نہیں ہیں، خدا کی قسم ہم کچھ نہیں. میں ہوں کیا؟ میں کس بات پہ اتراؤں؟ میرا اپنا ہے کیا بتاؤ؟ کوئی کہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو میری اپنی بنائی ہوئی ہے، پھر تو بنتا ہے. جب میرا کچھ ہے ہی نہیں، میں کچھ ہوں ہی نہیں، پھر میرے تکبر کس بات کا، پھر بڑائی کس بات کی؟ عاجزی اختیار کرنا سیکھو میرے دوستو، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تکبر اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، کسی انسان کو نہیں دیتا. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر دوں گا، بس سمجھ لو کہ اس کی خیر ہے نہیں، اس کی خیر نہیں. اللہ سے ڈرو میرے دوستو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو. اور اللہ سے ڈرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ کبھی اپنی بڑائی بیان نہیں کرے گا، وہ سب کے سامنے جھکنا سیکھ لے گا، وہ اپنے تواضع سیکھ لے گا، وہ کسی سے انتقامی کارروائی نہیں کرے گا کہ میں نبڑ لوں گا، وہ کسی سے نبڑے گا نہیں. یاد رکھنا، سب کو کہے گا یار مجھے معاف کر. کوئی غلطی ہو بھی جائے تو معافی مانگ لینا. مجھے کل پرسوں ایک آدمی سے مجھے بہت طبیعت میں میرے بوجھ تھا، اس نے بہت زیادتی کی، بہت ہی زیادتی کی، تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے اس کو ڈانٹ دیا. اب ڈانٹ دیا تو وہ چپ کر گیا کیسے کہ جی. اب ڈانٹ کے میں چلا گیا، غصہ تھا. میں ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ انسان ہوں، انسان غلطی. تو میں نے کیا کیا؟ میں نے جا کے اس کو 5000 روپیہ دیا. میں نے کہا یہ ہدیہ قبول کرو، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف. انہوں نے کہا نہیں بھائی جان کوئی ایسی بات. میں نے کہا نہیں معاف کر دیں. انہوں نے کہا جی معاف. میں دل چھوڑا ہوں. غلطی ہو جائے کسی سے، زیادتی ہو تو معافی مانگ لو، یہ نہیں غلطی کرو گے نہیں آپ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو ڈانٹ دیا تھا، تو پھر میں اور آپ کیا ہو جائے؟ غلطی ہوگی، لیکن غلطی کرنے والا اتنا گناہ گار نہیں ہے، غلطی پہ اترانے والا، غلطی پہ جم جانے والا یہ گناہ گار ہے. غلطی ہو تو معافی مانگو، فوراً معافی مانگو. اللہ کا حکم ٹوٹ جائے اللہ سے معافی مانگو. کسی بندے کی زیادتی ہو جائے اس سے معافی مانگ لو. ادھر ہی رفع دفع مکالمے تھے، اگے نہ لے کے جانا، آگے نہ لے کے جانا، ادھر ہی کر لینا. جب
امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی تھی نا، جب تہمت لگی تھی تو جو 3 لوگ تھے تہمت والے، 3 لوگ، 2 مرد 1 عورت، 2 مرد 1 عورت، اور بڑے صحابی تھے، بڑے صحابی تھے، چھوٹے نہیں تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابی جو حضور کے بارے میں نعتیں کہا کرتے تھے، حضور سامنے بٹھا کے نعتیں سنتے تھے اس سے۔ اور مستہ بدری صحابی، اور 1 عورت۔ اب یہ جب وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، تو ان تینوں کو پہ حد لگی تھی، تینوں پہ، باقی کسی پہ نہیں لگائی اللہ نے۔ باقی جو منافق تھے، جو کفار تھے، جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا، اس پہ حد نہیں لگائی اللہ نے، ان پہ لگائی، کیونکہ ادھر ہی صاف ہو جائیں گے، آگے نہ چلا جائے معاملہ۔ کیونکہ اگر معاملہ میرے دوستو آگے چلا گیا، اوئے ہوئے، آگے نہ لے کے جانا کوئی بات، خدا ادھر ہی مکا لو، جس کا دینا دلانا ادھر ہی دے دو اس کو۔ دنیا میں بد نصیب وہ انسان ہے، میں کل کسی سے کہہ رہا تھا، کسی مال والے سے میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھائی جان، دنیا کا بد نصیب انسان وہ ہے جو کسی کے پیسے کھا کے مر گیا۔ بد نصیب ترین انسان ہے جو پیسے کھا کے مرا۔ خدا کے لیے جس کا جو دینا اس کو دے دو، پیسے نہ لے کے جانا، کسی کے پیسے نہ لے کے جانا۔ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا چکر کر رہے ہیں، کس کا رکھا ہوا ہے، کس کو فراڈ کر دیا ہے، کس کے مار لی، سب پتہ ہے۔ جس کے دینے دے دو خدا کے لیے، تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات ہے۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، سکون دینے والی ذات اللہ کی ہے، مال دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ میرے دوستو، جب میں بات کرتا ہوں تو میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں، جو بات، ایک بات بھی چاہے میری آدھے گھنٹے کی بات میں ایک بات بھی ایسی ہے تو اس کی نیت کرو کہ یہ کرنی ہے، اس کی نیت کرو کرنی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج اس بات کی نیت کریں کہ ہم نے دنیا میں کسی کا حق کھا کے نہیں مرنا، کسی کا حق کھا کے نہیں جانا، جو جس کا بنتا ہے۔ غلطی ہو جائے گی تو ہم بڑا نہیں سمجھیں گے اس بات کو، نہیں سب لوگوں میں اگر کسی سے زیادتی ہوگی تو لوگوں میں معافی مانگیں گے، اکیلے میں ہوئی تو اکیلے میں مانگے، معافی مانگ لینا، سب سے معافی مانگ کے جانا ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں بھی معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں، اللہ ہم سب کی واپسی سے پہلے ہمیں یہاں سے صاف ستھرا ہو کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا